بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف فرمانا اور پہلی وحی مبارک۔ ام المؤمنین سیدت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رطب اللسان رہے۔ جناب پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخر تک ان تمام عورتوں پر شفقت فرماتے رہے جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت سے فیضیاب ہوتی رہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وفاداری جزو ایمان ہے۔ ام المؤمنین سید خدیجہ الکبریٰ نے اپنی جان، مال اور اپنا سب کچھ مصطفیٰ کریم کے قدموں پر نچھاور کر دیا تھا۔ ام المؤمنین سید خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمات سر انجام دیں جیسے ایک کنیز اپنے آقا کی خدمت کرتی ہے۔ ساری زندگی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ کبھی کوئی ایسا موقع نہ آیا کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھر بھی رنج پہنچا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا شریف میں خلوت نشینی سے واپس تشریف لاتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑی خندہ پیشانی اور پیار سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرماتی اور کبھی گلہ شکوہ نہ فرمایا کرتی کہ آپ مجھے کم وقت دیتے ہیں۔ پہلی وحی مبارک۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور تنہائی محبوب بنا دی گئی تھی۔ کئی دن غار حرا میں جا کر خلوت گزین رہتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ پہلی وحی کا نزول اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے تسلی آمیز کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون حاصل ہوتا۔ سیدت اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے علم کا اندازہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انجیل کا ترجمہ سریانی زبان سے عربی زبان میں کیا۔ ام المؤمنین نے حضرت ورقہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب میں کہا تم سچ کہتی ہو؟ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سننے کے بعد گھر تشریف لے آئیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جا کر دوبارہ حضرت ورقہ کے پاس گئیں۔ حضرت ورقہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام حالات و واقعات سن کر کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔